للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے دوستو سلامت العقل قلب والعقل۔ خطبہ کا موضوع یہ ہے دوستو آج کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ عافیت کا ترجمہ ہے جان، مال، ایمان، روزی روٹی، عزت، آبرو، بیوی، بچے، دنیا، آخرت، ظاہر، باطن، سب میں انسان کو عافیت ملے۔ عافیت کا ترجمہ سکون، راحت، چین، اطمینان، ٹینشن سے فری زندگی اور لائف۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس پر اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرنی دوستو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ انسان کا جب قلب سدھر جاتا ہے تو تمام اعمال انسان کے سدھر جاتے ہیں، اور جب انسان فکری طور پر سوچ اور ارادے میں جب اس کے انتشار ہوتا ہے تو انسان کی زندگی پھر منتشر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا، یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا اعتماد عطا فرمایا کہ ہمارا ایک معبود ہے، اور نجات کا طریقہ پوری کائنات عالم کے لیے وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یا ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی وضاحت کی 23 سال کی پوری زندگی میں ہمیں کسی اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اور ہمیں کہیں کسی تذبذب کی شاہراہ پر کھڑا نہیں کیا۔ ہمارے نبی نے یقین کی قوت اور نعمت ہمیں عطا فرمائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو عافیت انسان کو کب ملتی ہے دوستو؟ جب انسان کی سوچ صحیح سلامت ہو، فکری طور پر انسان کے اندر سلامتی ہو۔ فکری سلامتی کیا ہے دوستو؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آج کے خطبے میں یہی آیا کہ ایک روز نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی المنبر فقال، رسول اللہ نے فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، سب لوگوں اللہ سے کیا مانگو؟ عفو، معافی اور عافیت۔ فإن أحدا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ، ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، آمین اللہ۔ جی، اس کی اگلی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی روایت میں کہ ایک شخص نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا سوال کیا کہ ای الناس افضل، سب سے اچھا آدمی کون ہے لوگوں میں؟ حضور نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، جی کہ مخموم القلب، اس کی وضاحت آ رہی، صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو اور دل کا پاک ہو۔ کیا فرمایا؟ دل کا پاک اور زبان کا سچا۔ آج کل تو لوگ جھوٹ بول کر کے نکل جانا کیا سمجھتے ہیں؟ اسمارٹ۔ دیکھ لیں آج کل ایک اسمارٹ فون بھی آیا ہے، تو جھوٹ بول دیا، ارے میں نے اس کو ٹوپی پہنا دی یار، یہ دانائی نہیں ہے، ایمان کے خلاف بات ہے
مومن ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہنسی مذاق میں بھی, مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے ایک چیز کے لیے ضد کر رہا ہے, تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بچہ ہے تم بیٹا میں تم کو دلا دوں گا. نہیں بولنا چاہیے. ہمارا داماد تھا نا غزالی تک کہتا تھا کہ نہیں, یہ کہتا تھا کہ بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے توفیق دے گا اور سہولت ہوگی تو دلا دوں گا. جی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بیٹا میں دبئی جا رہا ہوں تیرے لیے لیپ ٹاپ لیتے آؤں گا. جھوٹ کا کیوں تسلی دینے کا. بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ سہولت دے دیں گے بیٹا اور توفیق مل جائے گی تو لے آؤں گا. یہ جھوٹ تو نہیں ہوا. تو آپ جھوٹ بچے کو بول کر کے اس کو جھوٹا بنانے کی ترتیب کر رہے. ایک صاحب آئے میرے پاس کہہ رہے کہ مولانا ذرا دعا کر دو یہ بچہ سگریٹ پیتا ہے. بیٹا کے سامنے کہا تو بیٹا نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ پاپا پھینک دیتے ہیں نا پی کے, میں اس کو پی لیتا ہوں. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ نہیں آئی سمجھ میں نہ, نہیں آئی سمجھ میں. کہا پاپا پی کے جب پھینک دیتے نا اتنا بڑا چھوٹا سا ٹکڑا تو اس کو اٹھا کے میں, تو میں نے کہا کتنی بڑی بات کر رہا ہے, نہ تم پیو گے نہ یہ پیے گا. تو ہم پیئے لیکن بیٹا نہ پیے, ہم آئی لو یو کرے لیکن میرا بیٹا نہ کرے. دیکھو ہنس رہا ہے میری بات سن کے بچے سب ہنس رہے. کہ بھائی سوال یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ تمہارے نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے, کیوں کہا؟ اچھا سنیے ذرا جلدی جلدی. تو صحابی نے پوچھ لیا کہ فما مخموم القلب, اے تاجدار مدینہ یہ بتائیے کہ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تعریف کی. کہا ہوا تقی النقی, دل میں اس کے اللہ کا لحاظ و خیال ہو. اللہ کا لحاظ, میں امام ہوں مسجد کا جی, اور چاچا میرے بیٹھے ہوئے میرے بازو میں, تو میں کسی لڑکی سے پیار کروں گا, کہوں گا یار چاچا کیا کہیں گے, یار یہ مولوی صاحب امام ہے الحمدور مسجد میں اور لڑکی سے پیار کر رہا ہے, تو ان کا لحاظ کیا میں نے. تو انسان جب اللہ کا لحاظ کرے گا تو چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں ہو کہیں بھی گناہ نہیں کرے گا. خلوت جلوت تو سوچو, اللہ انسان کو جانتے ہیں, علم یعلم بان اللہ, تو سوچ کے اور ارادے میں بھی گناہ نہیں کرے گا. اچھا سنو, لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. 4 بات سرکار مدینہ نے فرمایا کہ لا اثم فیہ, کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا, اس کے قلب میں کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے, اور ولا بغی, کسی پر ظلم و زیادتی بھی نہیں کرے گا, ولا غل, اور اس کے دل میں کسی ایمان والے کی طرف سے کھوٹ بھی نہیں ہوگا, کھوٹ, اور ولا حسد, اور نہ کسی کے نعمت ملی اللہ کی طرف سے تو اس پر حسد کرے گا. مثال کے طور پر سب فرض کر لو 2 لڑکے دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں MBA کیا, ایک بالکل ڈل ہے اور دوسرا ویری شارپ 100/100, لیکن مارکیٹ میں آیا دبئی کے تو جو ڈل تھا وہ کما رہا ہے 25,000 اور جو ویری شارپ ہے اس کو 5,000 مل رہا ہے. اب یہ سوچے گا یار میں تو بہت شارپ تھا یار, پڑھنے میں 100 لاتا تھا اور یہ تو 50 لاتا تھا. تو بھائی نمبر کی بنیاد پر اور شارپن ہونے کی بنیاد پر روزی نہیں, روزی تو یہ اس کی آتا ہے, یہ اس کی دین ہے, کس کو کتنا دے گا, کم دے گا زیادہ دے گا. اس لیے کبھی کسی پر حسد نہیں کرنا. ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا دیکھو مسجد میں جو ابھی شخص آئے گا پہلا داخل ہوگا وہ جنتی ہے, جس کو جنتی کو دیکھنا ہو دیکھ لے. تو ایک صحابی داخل ہوئے. پھر کل ہو کے حضور نے فرمایا کہ ابھی اس وقت جو مسجد میں آئے گا پہلا شخص جس کو جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو. تو پھر وہی صحابی آئے. 2 دن ہو گئے. تیسرے دن پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. پھر فرمایا کہ آج جو مسجد میں پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے, جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے. تو تیسرے دن پھر وہی صحابی آئے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہے, بہت صوفی, ان کا نام ہے عبداللہ. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار 3 دن سے حضور بشارت دے رہے ہیں اسی شخص کو کہ یہ جنتی, یہ کرتا کیا ہے آخر, یہ کرتا کیا ہے. تب گئے ان کے پاس, ان کے گھر, کہا کہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ 2-3 دن میں گزاروں. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ بڑے میاں کرتے کیا ہیں, ایسا عمل کہ حضور نے بشارت دی. اب گئے ان کے گھر, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, وہ تو آپ کی طرح ہم لوگوں کی طرح تھوڑا بے تکلف والے تو لوگ نہیں, بیٹا میں تم کو کیسے رکھوں گا, میڈم سے پوچھتا ہوں تو فلانے سے پوچھوں گا, یہ کروں نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو. 3 دن ان کے گھر رہے.
لیکن کوئی چیز نہیں دیکھی. کہا وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں, گھر آتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور پھر صبح نارملی فجر میں اٹھ کے پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں. کوئی خاص عمل تو یہ کرتے نہیں ہے. پھر حضور نے کیوں کہا؟ تو سوال کر دیا کہ آپ کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں میں نے آپ کی زندگی میں, لیکن آپ کے لیے سرکار مدینہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو. تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا, بس ایک چیز ہے میرے اندر, میرے دل میں کسی بھی انسان کے لیے کوئی غل کھوٹ, حسد تو بہت بڑی چیز ہے یار. غل مطلب کدورت, انسان کو جو یار ہم دونوں ساتھ آئے تھے لیکن یہ بڑا ترقی کر رہا ہے, میں کیوں کر رہا ہوں یار؟ میں تو سونا پر ہاتھ رکھتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے, اور یہ مٹی پر بھی ہاتھ رکھتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. تو اس سے پوچھنا جا کر کے, اس سے نہیں پوچھتے اور اس سے حسد کرنے لگتے نہیں. تو چار بات کا, انسان کا دل گناہ سے پاک ہو, اور کسی کے لیے دل میں کوئی, دیکھو ایک علاج بتا دیتا ہوں آپ کو یا ہم کو یا کسی کو, کسی انسان سے دل میں کھوٹ ہونے لگے تو یہ تو ہمارے حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو کھوٹ ہے نا یہ حالقہ ہے. انسان کا جس طرح اس طرح سے بال صاف ہو جاتا, دل میں کھوٹ رکھنے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اتنی خراب چیز ہے. تو اس کا ایک علاج بتایا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ میری بھی مغفرت فرما, اس کی بھی مغفرت فرما. شیطان یہ اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ آپ کو دور کر دے, لیکن جب آپ اس کے لیے خیر خواہی کی دعا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ کیفیت آپ سے ختم ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بیٹا ہو گیا 10 منٹ.